الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ملت اسلامیہ کے مسلمانوں، ابھی 25 فروری بروز جمعرات کو گجرات کے اندر بہن عائشہ نے خودکشی کر لی۔ افسوس صد افسوس، بہن عائشہ تو اس دنیا سے چلی گئی، اس دنیا کو الوداع کہا، لیکن مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر گئی کہ اگر تم اپنی بہن اور بیٹیوں کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بہن اور بیٹیوں کی زندگیوں کو شادی کے بعد بھی چین اور سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے جہیز جیسی بری لعنت کو ختم کر دو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی بہن اور بیٹیاں بھی یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، جہیز ہمارے معاشرے کی وہ خطرناک شے ہے کہ جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہماری کتنی بہنوں کے گلے میں ہار کی جگہ پھانسیوں کی رسیاں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، کتنوں کے نرم و نازک جسم پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا جاتا ہے، کتنوں کو مہینوں تاریک کمروں میں بند کر کے بھوک سے تڑپا تڑپا کر جان دے دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی معصوم بہنیں اپنے مستقبل کی ہولناکیوں سے گھبرا کر اپنے گلے میں پھانسی ڈال کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ یہی نہ کہ وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی، غربت نے ان کا حسن سلیقہ، اخلاق و شرافت کو چھین لیا ہے۔ آج حال تو یہ ہے کہ لڑکی چاہے ہر خوبی سے مزین ہو، وہ نیکی اور پاکیزگی کی صاف و شفاف آئینہ ہو، لیکن اگر وہ غریب ہے، اس کا باپ کوئی بڑا بزنس مین نہیں، بھائی آفیسر نہیں، خوبصورت و پر رونق گھر نہیں، سفر کے لیے موٹر سائیکل اور کار نہیں، تو یہ تمام لڑکیاں اپنی تمام صفات کے باوجود باپ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رو کر خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ دوستو، آج کتنے صوبوں میں غریب مسلمان اپنی لڑکیوں کو معمولی سی قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج لڑکیوں کی پیدائش کو تو معیوب سمجھا جانے لگا، جس عورت کے صرف لڑکیاں ہوں اسے بانجھ اور منحوس کہا جانے لگا۔ افسوس صد افسوس، آج کیا وہی دور جاہلیت کا آغاز نہیں ہو گیا جہاں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا؟ ہندوستان کے مسلمانوں، جہیز مانگنا کوئی مسلمان کی شان نہیں، یہ مسلمان کا وقار نہیں، در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان آج بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے۔ جہیز کا مسئلہ تو مسلم معاشرہ کا ناسور ہے، ایک زخم ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب لڑکیوں کے ہاتھ مہندی کے رچائے جانے سے محروم ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب لڑکیوں کا ہاتھ کوئی پکڑنے کو تیار نہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب لڑکیاں کنواری ہی رہ کر بیواؤں کی طرح اپنے ماں باپ کے گھر زندگیاں بسر کر رہی ہیں، اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ ارے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں
بہک ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی کوئی پاس و لحاظ نہیں؟ کیا تمہارے اندر روایات اسلامی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں سنت رسول سے محبت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو جہیز جیسی بری رسم سے بچائے۔ وآخر دعوانا